السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہم نے پہلے جو تھی وہ 4 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھی ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی 5 تا 8 آیات جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ترجمہ اور تفسیر اس کا ہم پڑھیں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب سے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کو صحیح موقع پر صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، اور جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جو پہلے اتارا گیا وہ پہلے بھی میں نے بتایا کیا کیا اتارا گیا، اور یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ واقع ہی رسولوں پر کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرائیں، ہم ان کو۔ بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کوشش فرماتے رہے کہ مسلمان جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہوں، اور دین کی جو تھے تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، اور وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ یہ کون سی ہیں؟ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جو جزیرہ عرب اسلام کے سایہ تھا وہ سایہ عطفت میں آ گیا، یعنی کہ پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ اسلام کے سائے میں آ گیا۔ تو یہ کافی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی لوگوں تک۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، مہر کر دی، سٹیمپ لگا دیا، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ چھا گیا ہے،
اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور یہ مہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں لگا دی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس وجہ سے لگائی؟ یہ جو تھے کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے جو تھے منکر تھے۔ ان کے دل جو تھے قبول حق کی استطاعت ہی جو نہیں رکھتے تھے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہو چکی تھیں، تو وہ کس طرح ایمان لا سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ ایک سیاہ نقطے سے، یعنی کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا، جیسے کہ سورۃ المطففین کی 14 نمبر آیت ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ یہ کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ کما رہے ہیں دوسرا، لیکن کمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک، جیسے چٹائی کے تنکے کے جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر جو ہے وہ کس طرح سے ان کے دلوں پر لگا دی اور کیوں لگا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من کا معنی ہوتا ہے سے، الناس کا معنی لوگ، اور لوگوں میں سے من کچھ، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور حقیقت میں کیا ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں جو جھوٹ اور فریب کا جو ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور جب مومنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، لیکن جب مومنوں سے الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ہم تو ان کے یعنی کہ اس طرح سے ہم تو ویسے جھوٹی بات ان کے سامنے کرتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ ہیں جن کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا، اور یہ منافق لوگ جو ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت بار کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ المنافقون میں، یہ آیت نمبر 1 ہے اس کی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جب جاءک آتے ہیں آپ کے پاس، المنافقون منافق لوگ، قالو تو کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ، لرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، انکا بے شک تو، لرسولہ اس کا رسول ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یشہدو گواہ ہے، ان المنافقین بے شک منافق، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی 61 آیت میں یہ بتایا ہے، وَإِذَا جَاءُكُمْ
اور جب آتے ہیں تمہارے پاس قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا اور تحقیق داخل ہو جاتے ہیں بالکفری کفر میں، وہم قد خرجوا اور وہ تحقیق نکلتے ہیں بھی اس کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے بما کانوا یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کو وہ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دراصل وہ کیا ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کافر منافق لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہو وہ خالص منافق ہوتے ہیں، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، اس کی ایک یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، تو وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو اسے توڑ ڈالتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہو اور کبھی اس ریوڑ میں۔ ایسے ہی منافق ہیں کہ وہ ان کا کوئی جو ہے ایمان نہیں ہے، کسی چیز پر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ایمان والوں کے ساتھ اور کبھی کافروں کے ساتھ، اور کبھی کیا بات کہتے ہیں اور کبھی کیا بات کہتے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے، اور جو ان کی زبان پر ہوتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے منافق اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی نشانیاں بھی بتلا دی گئی ہیں، ہاں جی۔ تو اب آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی میری، اس سے کام میں جو ہے وہ بندے کا ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ نے مجھ سے اگر کچھ پوچھنا ہو تو لازمی پوچھئے گا، اور انشاءاللہ سے آپ کی بہن ہمیشہ تیار ہے۔ اور جو ان پڑھ ہیں، یعنی کہ جن کو نہیں پڑھنا آتا، بالکل نہیں آتا، وہ بھی اس ترجمے سے جو ہے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ سے، اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔